میں بھی جب آپ ہر چیز کی ذمہ داری کہتے ہیں ہم ہی کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تو پھر جو مرد ذمہ داری اٹھانا بھی چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے خود کرنا ہے تو کریں، تو وہ بھی آپ کو ڈبل ڈبل کام کرنے پڑتے ہیں. اور وہ بھی عورتیں کیا مردوں کے بغیر بچے پیدا کر سکتی ہیں؟ سو دیز آر دا تھنگس جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. سو شجرہ طیبہ جو ہے اس پہ کیا ہوتا ہے، جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سلام آتے ہیں، بشارت آتی ہے کہ محلات ہیں آپ کے لیے اللہ کی جنت میں. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے لیے انبیاء کے سردار کھڑے ہو رہے ہیں، یہ ہے فاطمی روپ. جناب بی بی زینب عالیہ کہ جن کو دنیا آج تک سلام کر رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام کو جو جانتے ہیں اور آج تک جو پہچان ہے وہ بی بی زینب عالیہ، پوری کائنات ان کو سلام کرتی ہے. اب یہ جاننا، اب دیکھیں یہ وہ ہستیاں، اور اب آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے کیا وہ ذات ہے، کیا وہ شخصیت ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ علامہ اقبال جو پوری دنیا گھومے، انہوں نے پوری دنیا گھومنے کے بعد آ کے یہ الفاظ کہے کہ اگر میرے پاؤں میں آئین حق یعنی حق کا جو شریعت ہے، جو تعلیمات قرآنی ہیں، اللہ کی جو تعلیمات ہیں، اگر وہ میرے پاؤں کی زنجیر نہ ہوتی، اگر آقائے دو جہان کا فرمان میرے پاؤں کی زنجیر نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میں تربت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ سجدہ کرتا اور خانہ کعبہ کی بجائے ان کی تربت کا طواف کرتا. وہ آخر کیا وجہ تھی، کیوں طواف کرتے، کیا ریزن تھا؟ کہ دیکھیں بات یاد رکھیے کہ زندگی میں آپ جب کسی ایک عام انسان کو بھی پسند کرتے ہیں نا، میں اگر یہاں پر آؤں اور میں پھوں پھاں کرتی ہوئی آؤں اور میں کہوں پیچھے ہو جائیں سارے اور یہ اور اتنی دیر کر دی، میں اگر ایٹیٹیوڈ دکھاؤں یا میں آ کے ہر کسی کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا شروع کروں تو مجھے آپ سب نے جواب دینا ہے، کیا آپ ایسے شخص کو پسند کریں گے؟ نو ویز، بالکل نہیں. کس کو پسند کریں گے؟ جس کو اللہ نے عزت دی ہو، اور جتنی عزت اللہ نے اس کو دی ہو وہ اتنا ہی عاجزی کے ساتھ آئے، اتنی محبت کا اظہار کرے، اتنی ہی عزت آپ کو دے. جو عزت والے ہوتے ہیں وہی عزت دیتے ہیں، اتنی عزت آپ. تو یہ کوالٹیز ہی ہوتی ہیں نا جس کی وجہ سے آپ کسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وہ تمام ایٹریبیوٹس، وہ تمام کوالٹیز ان کو اپنانا ہے. دیکھیں ایک بات میں یہاں پر بریکٹ میں کہتی جاؤں جو کہ اہم بات ہے، وہ یہ کہ ہم سب جانتے ہیں امام خمینی علیہ السلام ایک خاص الخاص شخصیت. انہوں نے کیا کیا، ان کا طرز کیا تھا؟ 1400 سال ہو گئے کربلا گزرے ہوئے. کربلا کے گزرنے کے بعد ہم ہر سال عزاداری کرتے ہیں. جو یہ سوگ کے ایام ہوتے ہیں یہ ہمیں عزاداری کرواتے ہیں. یہ جو خوشیوں کے ایام ہوتے ہیں یہ ہمیں بیداری دیتے ہیں، یاد رکھیے. مگر ان دنوں کو جو سوگ کے دن ہوتے ہیں ہم جو وہ مناتے ہیں، اس میں ہم یزیدی جو کچھ ہوا، جو مصائب گزرے، اس کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے جو کہ بہت ضروری ہے، عزاداری امام حسین علیہ السلام بے حد ضروری ہے. مگر آن دی ادر ہینڈ ایک خاص اللہ کے بندے نے، آغا امام خمینی کی میں بات کر رہی ہوں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قیام کیا. میں نے استاد جواد نقوی صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ ان کے الفاظ ہیں اور یہ میرے لیے بڑے سبق آموز تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے قیام کیا اور انہوں نے وہ کیا جو امام حسین نے کیا. سب سے اہم چیز ہم نے یہ تو دیکھنا ہے کہ دشمنوں نے کیا کیا، مگر اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا، اس پہ فوکس ہوگا تو بدلیں گے. جناب حور کیسے بدلے تھے؟ ایک رات کا تدبر، ایک رات کی سوچ، اور پھر عمل جب تک نہیں بدلتا کچھ نہیں بدلتا. وہ سوچ بدلی اس طرح سے. آج ہم نے یہ جاننا ہے ان ایام میں، پورا یہ مہینہ ہے، یہ ماہ فاطمیہ ہے، ہم نے یہ جاننا ہے کہ بی بی نے کیا ایسا کیا.
بی بی کا کیا کردار تھا, 18 سال انہوں نے کیسے گزارے. 4-5 چیزیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ پوائنٹرز ہیں, باقی ریسرچ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے. حق کی تلاش, فاطمی روپ جنہوں نے اپنانا ہے ان کا پہلا عمل کیا ہے؟ حق کی تلاش. حق کی تلاش, فائنڈنگ دا ٹروتھ. سیکنڈ, حق کی پہچان. مل گیا حق, پہچان ہو گئی, پھر حق کو تسلیم کرنا, سبمٹ, ایکسیپٹ. حق کو جب ایکسیپٹ کر لیا پھر کیا ہے؟ اب حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. یہ سب جان کے آپ بیٹھ نہیں سکتے. حق کے لیے کھڑے ہونا, قیام کرنا, جس طرح سے امام خمینی نے کیا تھا. صرف باتیں نہیں کر چھوڑنی, او بھائی وہ اس میں تو بڑی برائیاں ہیں, ان میں تو بڑی برائیاں. نہیں, جو اچھائی ہے اس کو اپنانا ہے, اس کے لیے قیام. پھر حق کے لیے لڑنا ہے. وہ جو ابھی ہماری بہنیں کہہ رہی تھی نا, جابر حکم, آج کے دور کے جابر حکمران صرف حکمران کی حد تک نہیں ہے, ہمارے گھروں میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں, مگر اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے, پیار محبت کے ساتھ. پھر حق کو محفوظ کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ, پھر معجزہ ہوگا, پھر نجات ملے گی ہمیں. ہر کوئی یہاں سالویشن کے لیے کر رہا ہے نا, ہم سب جنت جانے کے لیے کر رہے ہیں نا یہ سب کچھ, کہ ہمیں نجات مل جائے. سفینۃ النجات کا تذکرہ کرتے ہیں نا, نجات کا سفینہ ہے امام حسین علیہ السلام کا خیمہ. تو ہم نے نجات کا سفر کرنا ہے. یہ تمام یہ فاطمی روپ کو اپنا کر ہم نے نجات کی طرف جانا ہے. ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشنز بہت سارے ہوتے ہیں, معجزہ ہو گیا, معجزات ہو جاتے ہیں اکثر. آپ پڑھ کے نماز پڑھ رہے ہو نا کبھی حرم میں, تو کوئی پھول گر جائے تو کہتے ہیں لو جی ساری دعائیں میری پوری ہو گئی, معجزہ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ہے, مگر صرف معجزوں کو پھولوں کے اوپر, اور اگر آپ نے کوئی دعا دنیاوی کی ہے اور اس میں آپ کی دعا پوری ہو گئی ہے, اس حد تک محدود نہیں رکھنا میرے بچوں. معجزہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کے فکر کے بدلنے کا نام ہے معجزہ. آپ کا جو معجزہ ہے وہ آپ کے ہدف کی بلندی ہے. آپ جان لیں کہ ہدف امام حسین کیا تھا, ہدف بی بی فاطمہ الزہرا کیا تھا, اور اپنی فکر کو بدل کے اس ہدف کی طرف جو سفر کرنی, جو منزل ہے نا, وہ ہے معجزہ. میں آپ سے اب اپنی, کیونکہ گفتگو کافی ہو گئی, میں تھوڑا سا اپنی زندگی کا جو معجزہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بڑی دست بستہ, یہ مت ایک لمحے کے لیے بھی سوچیے گا کہ میرے اسٹیج پہ آنے کا مقصد اپنی کوئی تعریف کرنا ہے. تعریف بالکل نہیں ہے. یہ اس ذات کی کرم نوازی ہے, وہ اس ذات کی نظر کرم ہے جو کسی پہ پڑ جاتی ہے. یہ جو فکر کہتے ہیں کہ ہدایت اللہ ان کو دیتا ہے جو ہدایت مانگتے ہیں. تو پتہ نہیں کیا اندر سے چیز تھی, ہم لوگ کنورٹڈ شیعہ ہیں. ہماری فیملی میں میرے پر دادا نے حی علی خیر العمل کی آواز سن کے کنورٹ ہوئے. آج بھی میری فیملی میں مختلف مسالک کے لوگ ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے ہماری زندگی میں آئیں. تو میرے گھر کے لوگ مجھے یہ کہا کرتے تھے, ویسے تو تم بہت مجلسوں پہ جاتی ہو, ویسے تو تم بہت بی بی کا ذکر کرتی ہو, تو وہ جن کی چادر اتری تھی ان کے نام کی چادر کیوں نہیں لیتی؟ میں چھوٹی تھی کافی, تو میرے ذہن میں یہ بات رہ گئی. مگر بڑا مشکل ہوتا ہے فاطمی روپ اپنانا, بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کو بہت کچھ لیٹ گو کرنا پڑتا ہے. پھر میں نے میڈیا میں کام کر رہی تھی, بہت سی سٹیجز میڈیا میں کام کرتے کرتے مارننگ شو میں کر رہی تھی, اور مارننگ شو کرتے کرتے کچھ ایام آئے کہ جس میں ہم لوگوں کو محرم کے شوز کرنے تھے. محرم کے شوز کرنے کے لیے جب میں بیٹھی تو میں نے سر پہ حجاب بھی لے لیا, کالے رنگ کا عبایا بھی پہن لیا, اور گفتگو کرنی شروع کی. اور جب گفتگو کرنی شروع کی تو ایک اس میں ٹاپک آیا حجاب بی بی زینب عالیہ, پردہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا.
اور میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ آج میں جناب بی بی زینب کے اترے ہوئے چادر کی بات کروں گی، اور 2 دن کے بعد جب 10ویں محرم ختم ہو جائے گی تو مجھے پھر دوبارہ وہی ایکسٹینشنز لگا کے، وہی میک اپ کر کے، وہی ناچ گانا، وہی تماش بینیاں جو ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے مارننگ شو میں، وہی سب کچھ کرنا پڑے گا. تو میری نا آنکھوں میں بہت آنسو آئے، اور وہ وقت تھا کہ جب میں بڑے بڑے شوز کر رہی تھی، بڑے بگ شوز جس میں میں بلاتی تھی لوگوں کو کہ آ کے اب یہ پرفارم کریں گی، اور اب ڈانس پرفارمنس ہوگی، اور اب سنگر آئیں گے وہ پرفارم کریں گے. اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ وہ وقت آیا کہ جب میں نیچے اترتی تھی سیڑھیوں سے تو میری آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، اور میں کہتی تھی کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں، واٹ ایم آئی ڈوئنگ، یہ کس قسم کی منافقت ہے. میں نے وہ گو تھرو کی بھی ہے منافقت اپنی زندگی میں. مجھے اپنا آپ بہت برا لگنا شروع ہو گیا، اور میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ مجھے دنیا کے لوگوں کی تعریف نہیں کرنی، مجھے ان کی تعریف کرنی ہے کہ جن کو تو پسند کرتا ہے. میری زبان پہ بس ان کا نام رہے جن کو تو پسند کرتا ہے. میرے دل کو بدل دے. میں نے وہ شو کیا، اور شو کرتے کرتے میں نے اناؤنس کر دیا کہ آج کے بعد میں اپنے سر سے چادر اور پردہ نہیں اتاروں گی. کیونکہ بی بی فاطمہ تو زہرا، بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے سر سے کوفہ و شام کربلا سے چادروں کو چھینا گیا. وہ طاغوتی طاقت تھی. وہ اس زمانے میں دیکھا جائے تو شمر نے بی بی کی چادر کو سر سے اتارا تھا، اور آج کی عورت خود شمر بن کے اپنے سر سے اپنی چادر کو اتار رہی ہے. وہ طاغوتی طاقتیں آج وہ شمر کا سمبل ہیں جو آج کی عورت کے سر سے حجاب کو، پردے کو، ان تمام چیزوں کو اتارنے کا سوچ رہی ہے. اس دن میں نے کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ آج کے بعد میں اپنے سر سے چادر نہیں اتاروں گی، اور میرا پروٹیسٹ یہی میرا پروٹیسٹ ہوگا کہ میں اپنے سر پہ چادر لے کر طاغوتی طاقتوں کے اگینسٹ اب اپنا جہاد شروع کروں گی. الحمدللہ جہاد شروع ہوا. آپ یہ اگر کہیں کہ یہ اس رب کی کرم نوازی، یہ اس کی نظر کرم کہ جس طرح سے ہم جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ہم نے جہاد کرتے دیکھا. ہجرت کی انہوں نے مکہ سے مدینہ، بی بی نے ہجرت کی کس طرح سے ایک اپنی شہرت کی زندگی، ایک اتنی باکمال بزنس وومن ہونے کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے لیے کس طرح سے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. پھر ایک بی بی فاطمہ نے ہجرت کی اپنے گھر سے مسجد نبوی تک. ایک ہجرت کی جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے مدینہ سے کربلا، کوفہ و شام تک. اور ایک ہجرت کی جناب بی بی معصومہ کم نے. اور الحمدللہ یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے معجزہ کہ جب ان ہستیوں کی محبت ہم جیسے گناہ گاروں، خطا کاروں کے دلوں میں آ جائے تو ہم اس دنیا میں کس طرح سے وہ آپ سے کام لیتے ہیں کہ الحمدللہ جو آپ کو دنیاوی نظر آتی ہے چمک دمک، اس دنیا سے جو کہ اندھیروں کی دنیا ہے، الحمدللہ اس سے ہجرت کر کے فاطمی روپ اپنانے کی ہجرت کی سعادت مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخشی. الحمدللہ رب العالمین. تو آج کی بچیوں سے یہی التجا ہے، یہ اپنی جو میری حجاب سٹوری ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہی مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ جو سکون، جو اطمینان اور جو خوشی، حقیقی خوشی اس روپ میں ہے جو کہ ختیجہ بی بی کا روپ ہے، جو کہ فاطمی روپ ہے، جو کہ زینبی روپ ہے. اللہ ہم سب کو اس پر استقامت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.